بھیک پاتے ہیں جالو گے آپ کہے بھیک پاتے ہیں جالو گے آپ کہے بھیک پاتے ہیں جالو گے آپ کہے سب کو مل جا اتنا بھی ان گئے آپ کہے سب کو مل جا اتنا بھی ان گئے آپ کہے بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ ادھر آپ کہے بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ ادھر آپ کہے آقا سب کو مل جا اتنا ہی ان آپ کہے سب کو مل جا اتنا ہی ان آپ کہے اور حسن جنت کو پیرن ہے اسی پہ کا حسن جنت کا تو پیرن ہے اسی پہ کا حسن جنت کا تو پیرن ہے اسی پہ کا حسن جنت کا تو پیرن ہے اسی پہ کا حسن یوسف میں نظر آتا اثر آپ کا ہے حسن یوسف میں نظر آتا اثر آپ کا ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ جانتے ہو کہ آپ نے علماء کرام سے بارہا قرآن کی تفسیر سنی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنا حسن و جمال دیا تھا اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ مصر کے کئی عورتیں آپ پر فدا ہو چکی تھی ایک مرتبہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مصر کی عورتیں آپ پر تہمت لگاتی رہی تو آپ نے چاہا کہ ان کو دکھا دو کہ زلیخا حضرت یوسف کی محبت اتنی کیوں کم ہے جب آپ نے بلایا مصر کی 40 عورتوں کو ہاتھ میں نیمبو دیا اور چاقو دیا اور جب حضرت یوسف کی فکریں کرائی جب حضرت یوسف کو لایا گیا جیسے ہی مصر کے عورتوں کی نظر حضرت یوسف کے چہرے پر پڑے اس حسن و جمال پر پڑے آپ کو معلوم نہیں آپ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تو شاعر اسلام فرماتے ہیں حسن یوسف کی نظر آتا اثر آپ کا ہے حضرت یوسف کو بھی جو حسن و جمال عطا ہوا اس جگہ مرسلین رسولوں کی سردار کی صدقے عطا ہوا نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کہتے ہیں 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 فاتح کر کے کھلائے جو گھر آپ کا ہے فاتح کر کے کھلائے جو گھر آپ کا ہے دن کے واسط صحرا میں بیابانوں میں دن کے واسط صحرا میں بیابانوں میں آج کسی کو اگر آقا نبی دین کے لیے اور دین اسلام کی خاطر آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت اور آپ کی ناموں سے رسالت کے خاطر جب آج غلامہ نے اس امت کو آواز دی جاتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو تو بھی انسان سوچتا ہے جاؤں یا نہیں جاؤں گا کبھی ایک فرض نہ ہو جائے چکر کاٹنے نہ پڑے مگر ہمارے نبی کا گھرانہ وہ تھا لوگوں ہمارے نبی کی آل کی عظمت تھی لوگوں آپ نے اپنے اولادوں کو قربان کیا اپنے گھر والوں کو قربان کیا اس لیے شاعر اسلام فرماتے ہیں دین کے واسط صحرا میں بیابانوں میں دین کے واسط صحرا میں بیابانوں میں دین کے واسط صحرا میں بیابانوں میں دین کے واسط صحرا
بیابانوں میں اپنے کنبے کو لٹا دے، جگر آپ کا ہے، اپنے کنبے کو لٹا دے، جگر آپ کا ہے، سب کو مل جائے پناہی وہ نگر آپ کا ہے، بھیک پاتے ہی جہالو گودر آپ کا ہے، اپنے کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو، 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 عبد الرحیم ماما کی گنہگار مگر آپ کا ہے، ہم نے مانا کہ گنہگار مگر آپ کا ہے، سب کو مل جائے پناہی وہ نگر آپ کا ہے، بھیک پاتے جہاں لوگ ادھر آپ کا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں، ساری کائنات کا رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب العالمین ہے، اور ساری کائنات کے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہر نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی آئے اپنے زمانے کے لیے نبی بن کر آئے، ہر نبی آئے، ہر رسول آئے اپنے زمانے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ آمینہ کے لال آئے تو سارے کائنات کے سردار بن کر آئے، اللہ کے رسول آئے، ہمارے جب نبی تشریف لائے تو خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج لے کر اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، دو زمانے کے لیے نہیں، تین زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رب نے فرمایا، نبی کی شان رب فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے بندگان خدا، جن جن کے لیے میرے ربوبیت ہے، اس کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے لیے میرا نبی رحمت ہے، میرا نبی برکت والا ہے، میرا نبی رحمت والا ہے، ان کے لیے ہے۔ تمام جس کائنات کے رب العالمین ہے، تمام کائنات کے لیے آقا ہمارے رحمت للعالمین ہے۔ پوری کائنات ہمارے نبی کی رحمت کا صدقہ کھاتی ہے، پوری ہمارے نبی کی رحمت کا صدقہ کھاتی ہے۔ عزیزان گرامی، 18,000 مخلوق، چاہے چرندہ ہو، پرندہ ہو، جن ہو، انسان ہو، ہر ایک مخلوق کی اپنی زندگی رہتی ہے۔ جیسے ہم انسانی شکل میں پیدا ہوئے، ویسا اللہ نے جنوں کے لیے ایک مخلوق بنائی۔ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے جن بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے یہاں کے کنبے رہتے ہیں، ان کے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کے اولاد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، اس میں بھی ایمان والے رہتے ہیں، بے ایمان بھی رہتے ہیں۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا، بغیر کلمہ پڑھنے والی بھی ہے۔ جیسے انسانوں کی دنیا ہے ویسے جنوں کی بھی دنیا ہے، چرند پرندوں کی بھی دنیا ہے، مگر ہر ایک کی دنیا کو اللہ نے الگ بنایا، اور انسانوں کے سر پر کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں کو تمام مخلوقوں سے افضل بنایا، انسانوں کو تمام مخلوق سے افضل بنایا۔ ہم چرند پرند جنوں تو تمام اللہ کی مخلوق ہے، 18,000 مخلوق ہے، وہ 18,000 عالم میں کئی قسم کی مخلوق ہے، ان تمام مخلوقوں میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ نے ہم کو وہ مرتبہ دیا، وہ بلندی دی، وہ اعلیٰ درجے دیے، مگر ہمارے عمل اس لائق نہیں، ہمارے کام اس لائق نہیں۔ ہم سے بڑھ کر تو چرند پرند کام کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر تو جنوں کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں، ہر چرند پرند اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت کے ہر ٹہنی کے ہر پتے سے میرے ذات پر درود پڑا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یاد رکھو، اللہ نے 18,000 عالم
وسلم نے انسان کو تمام مخلوقوں سے افضل مخلوق بنایا، مگر ہم یہ بھول گئے تھے کہ جس کے رحمت کے صدقے، جس کے کرم کے صدقے اور جس نبی کے صدقے اللہ نے اتنا افضل مخلوق کا درجہ، اتنے اشرف المخلوقات کا رتبہ ہمیں دیا اور اتنی بلندی ہمیں دی، یہ ہمارے نبی کی رحمت کے صدقے ہے لوگوں۔ مگر اسی ذات پر ہم نے چرند پرندوں نے درود کرنا نہ بھولے، مگر ہم درود کرنا بھول گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کی حمد کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، رسول پر درود پڑھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پورے ہیں کہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم پہ۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنا ذہن بناؤ، دیکھو یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے۔ دیکھو آج تم گہرائی کے ساتھ دیکھو انسان کو، جو انسان اشرف المخلوقات بنا تھا، اس لیے فرشتوں سے بھی افضل۔ کیسے؟ اللہ کے کئی فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کسی کی ڈیوٹی کہاں پر لگی ہوئی، مگر یہ تمام عبادتوں کو اللہ نے، سجدہ، رکوع، قیام، ہر ایک چیز کو اللہ نے ایک عبادت کے اندر لا کر انسان کو ایسی عبادت دے، نماز جیسے جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے۔ فرشتوں کو کوئی سجدہ ملا تو کسی کو رکوع ملا، کسی کو قیام ملا، مگر انسان کو ایک ہی نماز میں سے کچھ ملا۔ عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھاتا چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مدینے سے باہر اللہ کے رسول کے ساتھ سیر کے لیے نکلے۔ چیز کو اللہ نے ایک عبادت کے اندر لا کر انسان کو ایسی عبادت دے، نماز جیسے جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے۔ فرشتوں کو کوئی سجدہ ملا تو کسی کو رکوع ملا، کسی کو قیام ملا، مگر انسان کو ایک ہی نماز میں سے کچھ ملا۔ عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھاتا چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مدینے سے باہر اللہ کے رسول کے ساتھ سیر کے لیے نکلے۔ ہم مدینے سے باہر نکلے، سیر کرتے کرتے ہم بیابانوں میں سیر کرنے لگے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک بڑے قد والا بزرگ انسان سامنے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علی، اس آنے والی مخلوق کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ، دیکھ تو رہا ہو مگر یہ انسانوں میں سے نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ انسانوں میں سے نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ کسی اور مخلوق ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان تو نہیں۔ اس کا چلنا، اس کا کھڑے ہونا، اس کا دیکھنا۔ جب وہ بزرگ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تشریف لاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جن تھا۔ وہ ایک کیا تھا؟ جن تھا۔ اب سن کے حیران مت ہو لوگوں، جیسے انسانی زندگی ہے ویسے جنوں کی بھی زندگی ہے، لوگوں ہر مخلوق کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ جن تشریف لایا، حضرت علی فرماتے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول جانتے نہ کوئی کہ وہ جن ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، مگر ایک سوال کرنے کا طریقہ رہتا ہے کہ تو کون ہے؟ جن نے کہا میں جن، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، جن کہنے لگا کہ میں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے میں نے سب کو دیکھا، میری عمر بہت بڑی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس وقت بھی موجود تھا جب اللہ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں اس وقت بھی موجود تھا، مگر میں اس وقت بچہ تھا، میں اس وقت بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی، میں اس وقت موجود تھا۔ حضرت آدم کو جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ابلیس کو اللہ نے مردود بنا کر جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ کے رسول سے عرض کر رہا ہے اے اللہ کے نبی،
اے اللہ کے رسول میں نے قابل کو حابل کا قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کا بھی زمانہ پایا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کے جاؤ جلال کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی صحبت تقویٰ کو بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اے جن، جب آپ نے اتنا زمانہ پایا تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہو؟ جن نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کیے، آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کیے، آپ کی تعریف و توصیف سنی، آپ کی تعریف و توصیف سنی، ہر نبی سے، ہر رسول کے، ہر نبی کے زمانے والوں کے اولیاء اللہ سے میں نے آپ کا تذکرہ سنا تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں آپ کی الفت پیدا ہو گئی۔ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا تو سارے کائنات کا مالک و مختار ہے، تو ساری کائنات پر رب العالمین ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، تو قدرت رکھتا ہے، تو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور پروردگار مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں تیرے نبی کی زیارت کر سکوں۔ اور رب العالمین وہ جن عرض کرتا ہے آقا کی بارگاہ میں کہ اللہ کے نبی میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ مولا مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے، مجھے اتنی لمبی عمر دے دے، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول کا آخری زمانہ پاؤں اور میں اللہ کے رسول کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، جن عرض کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کو لمبی طویل فرما دیا، میری عمر میں برکتیں دے دے، یہاں تک کہ میں نے آپ کا زمانہ پایا، میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اے جن اب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آخری امید ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مجھے مسلمان کر دیجیے، مجھے مسلمان کر دیجئے، اپنے غلامی میں مجھے شامل کر دیجئے، یہاں تک کہ مجھے اسلام کے طور طریقے سکھائے تاکہ میں میری بخشش ہو جائے، میرے گنہگار کی بخشش ہو جائے، رب کی بارگاہ میں میں ایمان والا بن کر جاؤں۔ عزیزان گرامی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جن کو اپنا جن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کیا۔ عزیزان گرامی، ایمان میں داخل کرنے کے بعد قرآن کی کچھ سورتیں اس کو سکھائے، احکامات سکھائے۔ عزیزان گرامی، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جن جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا کہ مولا مجھے لمبی عمر اس لیے دے دے تاکہ میں تیری نبی کی زیارت کر سکوں، مجھے لمبی عمر اس لیے دے دے تاکہ میں تیری نبی کی زیارت کر کے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر ان کے امتی میں شامل ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ جنوں کی دنیا ہے لوگوں، ہم تو انسانوں کی دنیا ہے اور ہم تو ویسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو سوچو ہمارے دل میں آقا کی کتنی محبت ہونی چاہیے، آقا کی کتنی الفت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بات یہاں تک نہ رکے، وہ جن عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کعبۃ اللہ میں لے چلیے تاکہ میں کعبۃ اللہ کے طواف کے مزے لے سکوں۔ کچھ قدم چلنا تھا، کچھ قدم چلنا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اس کی روح قبض ہو گئی، آقا کے قدموں میں ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی تدفین کا معمول بھی مکمل کیا۔ قربان جاؤ اے جین تیرے مقدر پر کہ تیرے جنازہ پڑھانے والا اللہ کا نبی ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو دنیا کی دولت نہ مانگو، عرض کرو کہ مولا تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں بسا، تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بسا، تیرے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے، ہمارے آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے لوگوں جن سے ہم انسان کے چرند پرند جن و ہر اس عالم میں دنیا کے ہر مخلوق اللہ کے رسول سے پیار کرتی ہے، لوگوں اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں تو بس اشرف المخلوقات بنایا رب تبارک و تعالیٰ نے، مگر ہماری محبت ویسے نہیں، ہمارے وصف ویسے نہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہاں سے بعد ہم مدینہ واپس آئے، ایک دن کچھ دن چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کا تشریف فرمائے۔ مولا علی فرماتے ہم کو واضح نصیحت کر رہے تھے آقا، اتنے میں ایک عورت اللہ کے رسول مسجد نبی میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ تو رہا ہوں مگر انسان شکل والی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ عورت قریب آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جن عورت تھی، عورت تو تھی مگر جنوں میں سے تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، سامنے بیٹھ جاتی ہے، دو سالوں پر بیٹھتی ہے. غور سے سننا لوگوں، تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے. ہمارے آقا کی ذات کیا ذات ہے، ہم کس نبی کی امتی ہے، کس رسول کے غلام ہیں. آقا نے فرمایا کہ عورت کیوں آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امت سے عمل سے باخبر ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے. اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، ہر ایک امتی سے باخبر ہے. جن عورت نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرا نام عارفہ ہے، میرا نام عارفہ ہے، اور کچھ دن پہلے جس کا آپ نے جو پورے جن آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہوئے تھے، میں انہی کے خاندان میں سے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بارگاہ میں کیوں آئی ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو جن عورت اے اللہ کے نبی کچھ سفر کے ماتحت میں ملک ہند آئی تھی، میں ملک ہند آئی تھی. جب میں واپس لوٹ رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا، ایک چمن ہے، ایک باغیچہ ہے، باغیچوں میں الگ الگ درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں گلابوں کے پھول بھی ہے، گلابوں کے درخت بھی اس میں پھول لگے ہوئے ہیں. میں نے کیا دیکھا، ہر گلاب کے پتوں پر لکھا ہوا تھا محمد المصطفیٰ و علی کے مرتضیٰ. میں جب نزدیک گئی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا جھونکا آیا. میں نے کیا سنا کہ گلاب کے ہر پھول کے ہر پتی سے آپ کی ذات پر درود پڑا جا رہا تھا، آپ کی ذات پر سلام بھیجا جا رہا تھا. عزیزان گرامی، وہ جن عورت اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ جب دنیا کی ہر چیز اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہی ہے، تو ہم سے بڑھ کر گنہگار اور بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی. بس میرے دل میں سوال آیا، میں فوراً آپ کی بارگاہ میں چلی آئی تاکہ میں آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر ایمان کی خوشبو سے، ایمان کی بو سے مالا مال ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا، جب دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا جام چراغ روشن ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی لو پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا، فوراً اس کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیے. عزیزان گرامی، جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عارفہ بار بار آتے رہو میرے بارگاہ میں. عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن عورتیں بتا رہی اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس عالم دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے رسول کی ذات پر درود نہ کرتے ہو، جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرتے ہو. عزیزان گرامی، کچھ وقت چلا گیا، جن عورت واپس دوبارہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی ہے، کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جن عورت اے عارفہ اتنے دن کہاں رہ گئے تھے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے حمل سے تھی اور اس کا شوہر میرا داماد کہیں چلا گیا تھا، تو اس وقت میں مجھے وہاں پر رکنا ضروری تھا. اب اللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے، آپ کی نظر کرم سے میرے یہاں پر لڑکا پیدا ہو گیا. عزیزان گرامی، جن عورت اپنی زندگی کے حالات سنا رہے ہیں اور آقا سن رہے، کیوں سن رہے کہ میرے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. لوگوں، صرف ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، دنیا کے ہر چیز کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہے. عزیزان گرامی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو ایک بات بتانا تھی. جب میں آپ کے دربار میں آ رہی تھی تو میرا گزر جب سمندر سے ہوا تو میں نے کیا دیکھا، سمندر کے بیچ میں ابلیس مردود تکیا لیٹے ہوئے، الٹا لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فریاد کر رہا ہے؟ وہ عورت کہتی کہ آقا میں نے سنا سمندر کے بیچ میں تکیا لیٹے ہوئے رب کے بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ میرے مولا میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، مولا مجھے بخش دے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی لاڈلی بیٹی کا واسطہ، تیرے نبی کی نواز امام حسن حسین کا واسطہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما. عزیزان گرامی، وہ عورت عرض کرتی ہے آقا کریم کی بارگاہ میں آقا میں نے سوچا کہ ابلیس دنیا کو بہکاتا ہے، دنیا کو گمراہ کرتا ہے کہ رب سے مانگو، نبی سے دامن سے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے،
نبی کے لاڈلوں کے دامنوں سے دور جانے کی دور نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب خود پر مشکلیں آتی ہیں تو رب کے بارگاہ میں رو کر اسی نبی کا اور اسی نبی کے لاڈلے نواسوں کا واسطہ دے کر وسیلہ دے کر رب کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو ابلیس کا کام یہی ہے، شیطان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو بہکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، مگر آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کے نام سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب خود پر کوئی مشکل آتے ہیں، خود پر کوئی آفت آتی ہے، خود کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو یاد رکھو یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، یہی لوگ ہمارے نبی کے آلوں کے آستانوں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں، یہی لوگ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، یہی لوگ پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں، یہی لوگ اولیاء اللہ کے دربار میں جا کر چند منٹ کے لیے بس یہ مانتے ہیں کہ تم اللہ کی ولی ہو، تم ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہو، ہمارے لیے دعا کرو، مگر جب نکلتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، رب کا دامن تھامو، رب کی عبادت کرو، نبی سے دور کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے یاد رکھو ان جن عورتوں سے، اس جن عورت سے یاد سبق لو کہ جنوں نے بھی کس طریقے سے اللہ کے رسول سے پیار کیا، کس طریقے سے اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا جام روشن کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین ہم تماموں کو نبی کی الفت میں جلائے اور نبی کی الفت میں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو، اور ایمان کے ساتھ بالخیر ایمان کے ساتھ ہم اپنے رب کے پاس جائے، نبی کی محبت کو لے کر، نبی کی الفت کو لے کر۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے میں مولا جو خطا ہے مولا تو اپنے فضل سے آل نبی کی سب کے مولا معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔